آئیے بات کرتے ہیں کیا واقعی پاکستان چاند پر جا رہا ہے۔ احساس کمتری کے شکار ہم وطنوں کے لیے اطلاعات عرض ہے کہ پاکستانی خلائی پروگرام بھارت سے پہلے شروع ہوا تھا۔ پاکستان رہبر اول کے نام سے 7 جون 1962 کو ایک راکٹ خلا میں بھیج کر یہ کارنامہ سر انجام دینے والا دنیا کا 8واں اور ایشیا کا تیسرا ملک بن گیا تھا۔ 7 جون 1962 کو پاکستان نے بلوچستان کے علاقے سن میانی میں صحرا پر اول نامی ایک راکٹ ہوا میں داغا جس نے 130 کلومیٹر تک کی بلندی حاصل کی۔ اس کے بعد رہبر دوم داغا گیا۔ ان دونوں راکٹوں نے بلائی کرہ ہوائی میں ہوا کے دباؤ اور اسٹرکچر کے بارے میں ناسا کو اہم معلومات فراہم کی۔ اس کے علاوہ اس مشن نے بادلوں کی تشکیل، سمندری طوفانوں اور بحر عرب میں موسم کے بارے میں قیمتی معلومات اکٹھی کی۔ اس کے بعد پاکستان نے اگلے 10 سال میں 200 کے قریب راکٹ خلا میں بھیجے۔ 1973 میں اپولو مشن میں حصہ لینے والے 3 خلابازوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا جن کا بڑا شاندار استقبال ہوا تھا۔ جس چین کے اشتراک سے یہ مشن روانہ کیا گیا ہے اس نے 40 برس کی قلیل مدت میں خود کو عالمی طاقت کے طور پر منوایا ہے۔ ضرورت صرف ترجیحات اور ایمانداری سے درست سمت محنت کرنے کی ہے۔ کچھ دوستوں کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ مشن 3-4 برس قبل روانہ کیا جاتا تو سب سے اچھا تھا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان چاند پر جا رہا ہے۔ جی بالکل، پاکستان چاند پر جا رہا ہے۔ پاکستان کا تیار کردہ سیٹلائٹ چینی مشن کے ساتھ چینی راکٹ کے ذریعے چاند کے مدار تک پہنچے گا اور 3 سے 6 ماہ تک مدار کے گرد چکر لگا کر چاند کی تصویر اور دیگر ڈیٹا لے کر پاکستان میں قائم زمینی اسٹیشن تک بھیجے گا۔ کیوبک سیٹلائٹ کا وزن بہت کم ہے تو اس کی اہمیت آخر کیا ہے؟ اول یہ کیوبک نہیں کیوب سیٹلائٹ ہے جس کا نام آئی کیوب قمر ہے۔ کیوب سیٹلائٹ چھوٹی جسامت کی ہوتی ہیں جن کا وزن چند کلو گرام ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو لوگ راکٹ کے وزن سے سیٹلائٹ کے وزن کا موازنہ کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ یہ سچ ہے کہ کیوب سیٹلائٹ کا وزن 6 کلو گرام ہے لیکن راکٹ کے وزن سے اس کا موازنہ نہیں بنتا۔ راکٹ میں فیول اور دیگر میکانزم کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے ذاتی راکٹ کے ذریعے خلا میں مشن بھیجنا ہمیشہ مہنگا سودا ہوتا ہے جسے پاکستان نے چین کے ذریعے طے کیا۔ پاکستانی سیٹلائٹ میں آخر کیا خاص بات ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ آئی کیوب قمر کو تیار کرنے کے لیے پاکستان کی 2 سال لگی۔ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد کی جانب تیار کردہ اس سیٹلائٹ کو بنانے میں الیکٹریکل میٹیریل سائنس، ایوینکس، ایرو اسپیس، میکینیکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کے طلباء اور ماہرین نے محنت کی۔ اس میں علیحدہ ہونے والے میکانزم، سٹار، سینسر، ماؤنٹنگ بریکٹ اور کمیونیکیشن سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ اس کی مدد سے چاند کی تصویر بھیجی جا سکیں گی جو مستقبل میں مزید تحقیق اور تعلیم کے کام آ سکیں گی۔ اس مشن میں پاکستان کے لیے کیا خاص بات ہے؟ دیکھیے، اب تک دنیا کے 6 ممالک ایسے ہیں جو براہ راست اپنے خرچ یعنی اپنے راکٹ کی مدد سے چاند یا اس کے مدار تک جا سکے ہیں۔ یہ ممالک امریکہ، روس، چین، بھارت، جاپان اور یورپی یونین ہیں، جبکہ ان کے علاوہ جنوبی کوریا اور اٹلی وہ ممالک ہیں جو امریکہ اور چینی راکٹوں کے ذریعے چاند تک پہنچے ہیں۔ اور اب پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو اس فہرست میں شامل ہوا ہے۔ کیونکہ یہ بات پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دنیا کے 8 ممالک نے اس مشن کے ذریعے اپنا سیٹلائٹ مفت بھیجوانے کی خواہش ظاہر کی تھی لیکن ان میں پاکستان کا نام نکلا اور اس کی وجہ IST کی تیار کردہ پروپوزل کا سب سے بہتر ہونا۔ کیا اس مشن کا موازنہ بھارتی چندریان سے کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بھارت نے اپنے کم خرچ پر ٹیکنالوجی کی مدد سے چاند پر مشن بھیجا جبکہ پاکستان چینی راکٹ کے سہارے چاند پر جا رہا ہے۔ ویسے بھی دونوں مشن کا تکنیکی اور دیگر موازنہ نہیں بنتا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس مشن کو بیکار سمجھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 2 انتہاؤں پر سوچتے ہیں، یا تو
براہ راست خود کو چاند پر سمجھ رہے ہیں یا پھر اس مشن کو اہمیت سرے سے انکار کر رہے ہیں، جبکہ بعد ان انتہاؤں سے ہٹ کر ہے۔ ماضی میں اس بار کو سے کہیں آگے تھا، تو اب ڈھول بجانے کی کیا ضرورت؟ کب تک ماضی کو پیٹتے رہیں گے؟ آخر کہیں سے تو ابتدا کرنی ہے۔ آرمسٹرانگ نے چاند پر قدم رکھتے ہوئے کہا تھا کہ انسان کا یہ چھوٹا سا قدم انسانیت کی بہت بڑی چھلانگ ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ بھیجا گیا یہ چھوٹا سا کیوب سیٹلائٹ ایک بہت بڑے روشن دور کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے طالبہ میں تحقیق اور جستجو کی نئی راہیں کھلیں گی۔ کیا مشن کو سوشل میڈیا پر اتنی تشریح کی جانی چاہیے؟ جی بالکل۔ اس مشن کا تذکرہ پہاڑی کال، شہاد فتح علی خان، لاہور دا پاوا اور پروگرام بڑھ گیا، اب ویڈیو لنک وغیرہ جیسی فضولیات سے ہزار درجے بہتر ہے۔ پاکستان اور پاکستانی طلباء کی جانب سے بہت اچھے قدم سے جتنی تحسین اور ستائش کی جائے اتنی کم ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر ڈسکس کیا جانا چاہیے اور خود فخر کریں۔ آج نہیں تو کل ہم انشاءاللہ اس قابل بھی ہوں گے کہ ہمارے اپنے خلائی مرکز سے راکٹ پرواز کریں گے اور چاند پر موجود کالونیوں تک کسانوں کو لے کر جائیں گے، اور وہاں سے آگے مریخ اور سلسلہ جاری رہے گا، سیاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اگر ہزار میل لمبے سفر کی شروعات بھی گھر سے کرنی ہے، پہلے اور چھوٹے سے قدم سے ہی ہوتے، اس لیے فخر کیجیے، شکر کیجیے، زیادہ شیئر کیجیے اس بات پر کہ نوجوانوں میں ایسے موضوعات کو فروغ دیجیے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔